اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں۔ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں اور سچی خبریں دکھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ ہر روز یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے اور چینل کو مضبوط کیجیے۔ ناظرین، اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کو لے کر۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ابھی جیسے ہی سعودی عرب نے اسرائیل سے تعلقات آگے بڑھائے، پورے عالم اسلام میں کہیں نہ کہیں مایوسی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہندوستان کے ایک بڑے مشہور عالم دین ہیں حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب، انہوں نے تو بہت کھل کر یہ بات کہی ہے کہ سعودی کا محمد بن سلمان اسلام اور اہل ایمان دشمنوں سے ہاتھ ملا کر سعودی کو بھی اور حرمین شریفین کو بھی تباہی کی طرف آگے بڑھانے کا کام کر رہا ہے اور حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ خیر، اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کو لے کر ایک بڑی خبر اس وقت یہ بھی آ رہی ہے کہ آنے والے سال اسرائیل سے اب حج پروازیں براہ راست ڈائریکٹ سعودی عرب جائیں گی۔ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے دورے کے بعد اسرائیلی وزیر عیساوی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر نے اگلے سال حج کے لیے اسرائیل سے مسلمانوں کے اسرائیلی طیاروں پر تل ابیب سے ڈائریکٹ سعودی عرب جانے کی پیشن گوئی کی ہے۔ یہ بات اسرائیلی سرکاری ذمہ دار نے ہفتے کے روز کہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ توقع ہے کہ اسرائیل میں رہنے والی مسلم اقلیت اب حج کی ادائیگی کے لیے براہ راست سعودی عرب کے لیے پرواز کر سکے گی اور بالواسطہ ڈائریکٹ پروازوں کی زحمت سے بچ جائے گی۔ یہ توقع جو بائیڈن کے دورہ سعودی عرب کے پس منظر میں کی گئی ہے۔ یہ پیشن گوئی کرنے والے عیساوی اسرائیل کے علاقائی امور میں تعاون کے وزیر ہیں، منتری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی عرب کا فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے کے ملکوں کے درمیان تعاون بڑھانے، تعلقات کو نارمل کرنے کی طرف لے جائے جانے کی ایک حوصلہ افزائی ہے۔ اس ناطے معاملات اب
کافی اگلی اسٹیج پر آ گئے ہیں، لیکن اسرائیل سے سعودی عرب کے بڑھتے ہوئے تعلقات کو لے کر عالم اسلام کے مفکرین کافی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایران کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران کا جو نیوکلیائی پروگرام ہے، جوہری پروگرام ہے، اس کو لے کر جو بات چیت شروع تھی وہ اب تعطل کا شکار ہو گئی، تھم سی گئی، اور خبریں ابھی یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران نے تقریباً 61 امریکیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہے۔ ایران نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ اس نے ایکس وزیر، ایکس منسٹر و خارجہ مائک پومپیو سمیت مزید 61 امریکیوں پر ایرانی اپوزیشن گروپ کی حمایت کرنے پر پابندیاں عائد کر دی ہے۔ یہ پابندیاں ایک ایسے وقت میں عائد کی گئی جب ایران پر عالمی طاقتیں خاص طور سے امریکہ کے ساتھ سن 2015 کے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے بات چیت تعطل کا شکار ہے۔ وہیں پر ایران کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران بحریہ کے جو اعلیٰ عہدیدار ہے ان کا پر اسرار حالت میں قتل کر دیا گیا ہے۔ ایرانی خبر رسائی ادارے فارس کے مطابق ایرانی بحریہ کے ایڈمرل یوں سمجھیے کہ فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے ہلاک ہو گئے ہیں، ان کی موت کو پر اسرار طور پر قتل مانا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس وقت چائنا سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کورونا وائرس کو جو پوری دنیا میں پھیلا تھا تو الزام تو چائنا ہی کے اوپر آیا تھا، اور چائنا ہی سے وہ ساری تصویریں اور ویڈیوز سامنے آ رہی تھی، جس کے بعد کورونا کا قہر پوری دنیا میں برپا ہوا، اور کہیں نہ کہیں کورونا کا الزام جو ہے وہ چائنا کے سر رکھا گیا۔ اور اب میں نے آپ کو نیشنل نیوز میں بتایا کہ 1 لاکھ ایکٹیو کیسز اب بھارت میں پھر آ چکے، لیکن چائنا سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ چائنا میں کورونا کے پھیلاؤ میں پھر تیزی آئی ہے۔ لاکھوں افراد لاک ڈاؤن ہونے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ شنیچر کے روز چین میں مئی کے بعد سے سب سے زیادہ کورونا وائرس کے پازیٹیو کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ حکام کی جانب سے اس وائرس کے خلاف انتہائی سخت پالیسی کے تحت اب لاکھوں لوگ لاک ڈاؤن میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق چین دنیا کی آخری بڑی معیشت ہے جو اب تک سخت لاک ڈاؤن، طویل کوارنٹائن اور بڑے پیمانے پر ٹیسٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے وبا کو ختم کرنے کے ہدف کا تعاقب کر رہی ہے، جبکہ اس حکمت عملی سے معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ چین میں ہفتے کے روز 450 افراد میں مقامی انفیکشن رپورٹ ہوا، جبکہ ایک روز پہلے 432 کیسز سے زیادہ سامنے آئے تھے۔ سامنے آنے والے زیادہ تر پازیٹیو کیسز ایسے تھے جن میں وائرس کی کوئی علامات سامنے نہیں آئی تھی، اور نئے ایکٹیو کیسز سامنے آنے کے بعد اب پھر نئی پابندیاں بھی عائد کی جا رہی ہے۔ چائنا کی راجدھانی میں تو 44 لاکھ لوگوں کو گھروں پر رہنے کا حکم دیا گیا، جبکہ ایک صوبے میں جمعہ سے لاک ڈاؤن لگا دیا گیا۔ ناظرین، انڈونیشیا سے اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ انڈونیشیا کے مشرقی علاقے میں علیحدگی پسندوں کی فائرنگ سے 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ انڈونیشیا میں نئے انتظامی یونٹس کے قانون پر آندولن مظاہرے جاری ہے۔ مشرقی علاقے میں علیحدگی پسندوں نے فائرنگ کر کے 9 افراد کا قتل کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں نیوز ایجنسی کے مطابق پولیس حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ حکام نے تفتیش شروع کر دی ہے، لیکن ترجیحی بنیادوں پر شہریوں کے انخلا کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ملک میں کچھ روز سے ایک نئے قانون کے خلاف احتجاج، آندولن، مظاہرے جاری تھے، جن کے مطابق پاپوا کے علاقے میں مزید 3 صوبے جنوبی پاپوا، وسطی پاپوا اور ہائی لینڈ پاپوا بنائے جائیں گے۔ اسی کو لے کر باقاعدہ لوگ آندولن کر رہے ہیں، اور اب علیحدگی پسندوں نے فائرنگ کر کے 9 افراد کو مار دیا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب سے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ مسجد حرام میں آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ حج ختم ہو گیا ہے اور حاجی لوٹنا شروع ہو چکے ہیں۔ گزشتہ کل میں نے سنڈے کو ہماری چھٹی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی میں گھر بیٹھے رہتا ہوں، اگر خالی رہتا ہوں، کہیں سفر نہیں ہوتا ہے،
تو میں بیٹھے بیٹھے کچھ خبریں ڈالتا رہتا ہوں، موبائل کے ذریعے سے اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو گزشتہ کل میں نے خبر بتایا تھا، ویڈیوز اپلوڈ کیا تھا کہ حاجی جو زمزم کی بوتلیں بیگس وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں چھپا کر کپڑوں کے بیچ میں رکھ کر لاتے ہیں، ایئرپورٹ پر ان کے بیگوں کو پھاڑا جا رہا ہے، کھولا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے حاجیوں کو کافی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس لیے میں نے حاجیوں سے کہا کہ جتنی پرمیشن ہے 5 لیٹر کی اتنا ہی لائے، چھپا کر بیگ میں لاؤ گے تو اس طریقے سے بیگوں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ تو خیر وہ بھی خبر میں نے آپ کو بتائی۔ خیر مسجد حرام حرمین شریفین میں جس انداز میں سعودی حکومت خدمت کرتی ہے وہ تو بالکل لاجواب ہے، پوری دنیا کی کوئی حکومت ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن آئیے ابھی خبر آ رہی ہے کہ مسجد حرام میں اب ایک زبردست سسٹم نصب کیا گیا ہے، اینٹی بیکٹیریل ہوا صاف کرنے کا جراثیم کش نظام سسٹم وہاں لگا دیا گیا ہے۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین کی تکنیکی اور آپریشنل امور دیکھ بھال اور سہولیت کی ذمہ دار ایجنسی نے ایک اینٹی بیکٹیریل ایئر ایک سسٹم نصب کیا ہے، جس کی وجہ سے حاجیوں کی صحت کا بھرپور خیال رکھا جائے گا اور عمرہ کرنے والے زائرین کی صحت میں بہتری کا پورا خیال رہے گا، اور عامرین زائرین حجاج کے لیے ایک صحت مند ماحول رہے گا۔ ایک انوکھی خوشبو والی خوشبو کے ذریعے مسجد حرام کے اندرونی ماحول کو خوشگوار بھی اس سسٹم سے بنایا جائے گا۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد، کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن، کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن، کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ، کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔